السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریض اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ گائز آج میرا ہاتھ کٹ گیا، پتہ ہے کیا؟ آج نا مما نے میرا صدقہ دیا ہے، کیونکہ میرے ہاتھ میں مسلسل کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ پہلے میں گری ہوں، پھر میں سیڑھیوں سے گری ہوں، پھر میرا ہاتھ کٹ گیا۔ وہ نہیں ہوتا ٹوکا پتہ ہے نا آپ کو، اشر کا ٹوکا، الاشر اپنے کائزان کا ٹوکا، اس سے میرا ہاتھ کٹ گیا۔ آج میں چھت پہ گئی تھی، وہاں پر نا وہ سیمنٹ کے بڑے بڑے نہیں ہوتے، اس کو کیا بولتے ہیں، بلاکس، وہ میں سوچا ہماری تار کے اوپر آ رہا تھا، اور اس کے اوپر نا ہمارا گملہ رکھا تھا، تو میں نا وہ گملہ نیچے اتارنا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے گارڈننگ کا بہت شوق ہے، کچھ لوگوں کو تو پتہ ہی ہے۔ تو میرا ارادہ نا اس گملے میں کچھ لگانے کا تھا، تو میں نے کیا کیا کہ میں نے اس کو کھینچا، تو میرا سارا ہاتھ چھل گیا، اور ابھی بھی میرے ہاتھ پہ پلسٹر لگا ہوا ہے۔ اور مما کہتے ہیں تیرے ہاتھ کی سختی آئی ہوئی ہے۔ تو آج یہ ہوا ہے کہ مما نے صدقہ دیا ہے میرا، اب دعا کرتی ہوں ٹھیک ہو جائے۔ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے یار، اب اس ویک مجھے 4 دفعہ لگا ہے، اور شکر ہے اب تو شکر کی ہوں، نہیں شکر نہیں ہے، اللہ جی زیادہ نہ لگے مجھے، اور نہیں لگنا چاہیے، یہ نہ ہو اللہ سمجھے کہ یہ شکر کر رہی ہے تو اس کو اور کوئی چوٹ دے دیتا۔ نہیں اللہ جی، نہیں سوری، مجھے جلدی سے ٹھیک کر دو، یہ میری دعا ہے۔ تو آپ سب لوگ بھی آمین بول دو، کیونکہ اسی ہاتھ سے لکھتی ہوں میں۔ تو چلو شروع کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ۔ مرمے کا ایزان کس نمبر؟ اور تیری 85، اتنا جلدی 85 تک پہنچ گیا۔ ابھی اس دن تو ہم 75 پڑھ رہے تھے۔ او یاد آیا، میں نے کلر پرسوں 4 دی تھی نا، میں سوچا میں خود آپ کو یاد کروا دیتی ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو یاد نہ رہا۔ تو جناب مرمے کا ایزان کس نمبر 85، تحریر عریض شاہ۔ سنیں زلیخا آنٹی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ دراصل مجھے کسی ضروری کام کے سلسلے میں ابھی اور اسی وقت باہر جانا ہے۔ آپ کو میرے واپس آنے تک مرم کا خیال رکھنا ہے۔ آپ اسے اکیلا ہرگز نہیں چھوڑ سکتی، اور نہ ہی اس وقت وہ ایسی کنڈیشن میں ہے کہ اسے اکیلا چھوڑا جا سکے۔ وہ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے باہر آیا تھا، جہاں بڑی مشکل سے اس نے مرم کو خوف سے نکال کر سونے کے لیے کہا تھا۔ وہ سو گئی تھی۔ وہ ڈبلیو کو اس کے پاس چھوڑ کر خود باہر نکل آیا تھا۔ ہاں بیٹا، تم فکر مت کرو، میں مرم کا خیال رکھوں گی۔ تم آرام سکون سے جاؤ، اور جتنا جلدی ہو سکے جلدی واپس آنے کی کوشش کرنا۔ وہ اسے بے فکر کرتے ہوئے بولی تھی، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ اس وقت وہ بھی بہت زیادہ خوف زدہ تھی، اور کائزان ان کے چہرے پر خوف پڑ بھی سکتا تھا، لیکن اس وقت اس کا جانا بے حد ضروری تھا۔ اگر اس کا جانا ضروری نہ ہوتا تو وہ اپنی مرم کو اس کنڈیشن میں چھوڑ کر جانے کے بارے میں کبھی بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ ان سے بات کر کے وہ سب کچھ ان پر چھوڑ کر گھر سے باہر نکلا تھا۔ اس کا ارادہ اس وقت اس آدمی سے ملنے کا تھا۔ اسے کیسے بھی سمیر ہمدانی چاہیے تھا، اور وہ جانتا تھا کہ سمیر ہمدانی کا پتہ اس کے علاوہ اسے اور کوئی بھی نہیں بتا سکتا، اور وہ جانتا تھا کہ کائزان کاظمی موت کا دوسرا نام ہے۔ اگر وہ اسے سمیر ہمدانی کی انفارمیشن نہیں دے گا تو وہ بہت بری موت مارا جائے گا، اور اس معاملے میں کسی کو ختم کرتے ہوئے کائزان دوسری بار ہرگز نہیں سوچتا تھا۔ اس وقت اسے صرف اور صرف مرم کی فکر تھی، اور اس پر کسی طرح کا کوئی رسک وہ لے نہیں سکتا تھا، اور مرم کی حفاظت کے لیے اسے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے، اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ مرم کے لیے کچھ بنانے کا سوچ کر کچن میں آئی تھی۔ جب انہیں
اپنے چادر میں وائبریشن محسوس ہوئی۔ ان کا دل گھبرانے لگا تھا۔ انہوں نے فوراً واپس مریم کے کمرے کی طرف دیکھا تھا اور پھر بڑے دروازے کی طرف۔ مریم کے کمرے کا دروازہ بند تھا جبکہ ڈبلیو کمرے کے اندر تھا۔ انہوں نے پریشانی سے اپنے دوپٹے میں چھپے فون کو نکالا تھا جو ابھی تک وائبریٹ ہو رہا تھا۔ یہ نمبر کس کا تھا وہ بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے فون اپنے کان سے لگایا تھا۔ کہاں پہنچی تو بڑھیا؟ میرا کام ہوا یا نہیں؟ تجھے میں نے وہاں کس کام کے لیے بھیجا تھا؟ تو وہاں جا کر قائزان کاظمی اور اس کی بیوی کی خدمتیں کرنے لگ گئی۔ نہیں، میں کام کر رہی ہوں کام۔ تم لوگ جیسا کہو گے میں بالکل ویسا ہی کروں گی۔ لیکن تو ایسا کچھ نہیں کر رہی جیسا تجھے ہم کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ دوسری طرف سے وہ ان کی بات کاٹتے ہوئے کہنے لگا، تجھے نہ تو تیرے پوتے سے پیار ہے، نہ تیری بہو سے، اور نہ ہی تجھے تیرے بیٹے سے کوئی مطلب ہے۔ وہاں تو نے قائزان کاظمی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے اور اس کی بیوی کو اپنی بہو مان لیا ہوگا۔ تجھے نیا خاندان مل گیا تو انہیں میں مار دیتا ہوں، وہ بڑی صفاقی سے بولا تھا۔ نہیں، خدا کے لیے ایسا ظلم مت کرنا۔ تم لوگ جو کہو گے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں آج ہی تم لوگوں کا کام کر دوں گی۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے گھبرائے ہوئے ان کی منتیں کر رہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ چپ کر بڑھیا، تو نے کوئی کام نہیں کیا۔ اب تک تجھے میں نے کہا تھا کہ اس کی بیوی کو ختم کرنا ہے۔ میں نے تجھے کہا تھا کہ قائزان کاظمی کی بیوی کو مار دینا ہے، اسے اس دنیا کا سب سے بڑا نقصان دینا ہے، لیکن تو وہاں رشتہ داریاں نبھانے لگ گئی۔ بہت عزیز ہو گئی ہے نا تجھے وہ لڑکی؟ تو اسی کے پاس رک وہیں، باقی یہاں پر جو تیرے رشتہ دار ہیں انہیں میں دفنا دوں گا۔ وہ یقیناً انہیں ڈرا رہا تھا۔ نہیں، خدا کے لیے نہیں، میرے بیٹے اور بہو کو کچھ مت کرنا۔ میرا پوتا تو معصوم بچہ ہے، ان لوگوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ خدا کے لیے ایسا کچھ مت کرنا۔ تم جو کہو گے میں وہ کروں گی۔ میں آج ہی ان کے کھانے میں زہر ملا کر اسے مار دوں گی۔ خدا کے لیے ان لوگوں کو کوئی نقصان مت پہنچانا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولی تھی۔ یقیناً وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ تو مارے گی؟ تو کچھ نہیں کر سکتی بیکار بڑھیا۔ میں نے تجھے کہا تھا قائزان کاظمی کے تہخانے میں جا کر دیکھو کہ وہاں اس نے کس کس کو قید کر رکھا ہے۔ تو وہاں بھی نہیں جا سکی۔ میں نے تجھے کہا تھا کہ گھر کے اندر کی ساری معلومات مجھ تک پہنچاؤ، تو وہ بھی نہیں پہنچا سکی۔ اس کے لیے مجھے الگ سے لڑکا بھیجنا پڑا۔ میں نے تجھے کہا کہ جب قائزان کاظمی کی بیوی پر حملہ ہو تب تو اسے باہر بھیجے گی، لیکن تو نے کیا کیا؟ اسے اندر بلا کر اس حملے سے بچا لیا۔
ورنہ اب تک تو وہ لڑکی مر چکی ہوتی اور میں اپنے کام میں کامیاب ہو جاتا۔ کوئی بات نہیں، کامیاب تو میں اب بھی ہو جاؤں گا، اس کے لیے مجھے تیری ضرورت نہیں، لیکن اب تو نے اس لڑکی کو مارنا نہیں ہے۔ انہیں پھر سے اسپیکر سے آواز سنائی دی تھی۔ وہ پریشانی سے اسے سننے لگی۔ اس نے انہیں یہاں اس گھر میں مریم کو مارنے کے مقصد سے بھیجا تھا، تو پھر وہ اب اسے مارنے سے منع کیوں کر رہا تھا؟ اب کیا کرنا ہوگا مجھے؟ تم نے تو کہا تھا کہ مریم کے کھانے میں زہر ملا کر اسے کھلانا ہے، تو اس کے علاوہ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی۔ 10 منٹ میں ایک لڑکا آئے گا، اب وہاں پر تجھے کچھ سامان دے کر جائے گا۔ اس سامان کو تو نے کھانے میں ملا دینا ہے۔ وہ بے ہوشگی کی دوائی ہے جس سے اس کا جانور بے ہوش ہو جائے گا۔ اور قائزان کاظمی اس وقت اپنے دشمن کی تلاش میں نکلا ہے۔ اس کے دونوں چمچے انہی کاموں میں مصروف ہیں۔ ایسے میں مریم گھر پر اکیلی ہوگی اور تو اسے بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر لے آئے گی۔ کیا مطلب؟ تم اسے کڈنیپ کرنا چاہتے ہو؟ وہ جیسے اب اس کی بات کو سمجھی تھی۔ تو بیوقوف نہیں ہے بڑھیا، جان کر خوشی ہوئی مجھے۔ جتنا کہا ہے اتنا کر، جا دروازے کے پاس رک۔ اس وقت قائزان کاظمی کا جانور باہر نہیں ہے بلکہ کمرے کے اندر ہے۔ تیرے لیے یہ اچھا موقع ہے، تو آسانی سے آ کر دروازے پر یہ بے ہوشی کی دوائی لے آ سکتی ہے۔ اس نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا تھا، جبکہ وہ پریشانی سے کچن سے باہر نکلتے ہوئے مریم کے کمرے کے اندر تک آیا تھا۔ ڈبلیو کمرے کے اندر تھا۔ یقیناً اس نے مریم کے ہوش میں آنے تک باہر نہیں نکلنا تھا۔ انہوں نے آہستہ سے باہر سے دروازہ بند کیا اور پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ مین گیٹ کی طرف آئی تھی۔ یہاں ایک آدمی کھڑا اشارے کر رہا تھا۔ اس نے پوری نما کوئی چیز اندر کی طرف پھینکی تھی۔ وہ کیا تھا وہ بہت آسانی سے سمجھ چکی تھی۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتی وہاں سے اسے اٹھا کر اپنے دوپٹے میں چھپا چکی تھی۔ اس کے ماتھے پر پسینہ تھا۔ ان کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ پیر میں درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھی۔ آج ان سے وہ کام کروایا جا رہا تھا جو شاید انہوں نے کرنے کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وہ ایک معصوم سی لڑکی کو بہت بڑی مصیبت میں پھنسانے جا رہی تھی۔ ہاں، لیکن وہ ایسا کرنے پر مجبور تھی کیونکہ ان کا بیٹا، جس کے بارے میں جھوٹی کہانیاں تو انہوں نے ان لوگوں کو سنا دی تھی، لیکن وہ اس وقت مصیبت میں تھا۔ ان لوگوں نے پچھلے 2 ہفتوں سے اسے قید کر کے رکھا ہوا تھا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ان کی بہو اور معصوم پوتا بھی ان لوگوں کی قید میں تھا، اور ان لوگوں کا کہنا تھا کہ اگر انہوں نے ان لوگوں کا کام نہیں کیا تو وہ اس معصوم سے بچے کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیں گے، اور وہ اپنے بچے پر کسی طرح کی کوئی مصیبت نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔
ہاں یہ حقیقت تھی، اس دنیا میں اولاد سے بڑا فتنہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ اولاد انسان کو وہ کام کرنے پر مجبور کر دیتی تھی جو شاید کرنے کے بارے میں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے جلدی جلدی پاؤڈر کھولتے ہوئے ڈبلیو کے گوشت میں ڈالا تھا، جبکہ جلدی جلدی ہاتھ چلاتے وہ مریم کا کھانا بھی تیار کر رہی تھی۔ انہوں نے ڈبلیو کے کھانے میں اچھا خاصا پاؤڈر ملا دیا تھا تاکہ وہ بے ہوش ہو سکے۔ ڈبلیو کا خوف تو تھا ہی، وہ کبھی بھی کسی کو لمحے میں چیر پھاڑ کر رکھ سکتا تھا، اور یقیناً قائدان صرف ان پر یقین کر کے باہر نہیں گیا ہوگا۔ وہ ڈبلیو کو اس کام کے لیے چھوڑ کر گیا تھا تو ڈبلیو نے تو کسی طرح کی کوئی غلطی کرنی ہی نہیں تھی۔ اگر ڈبلیو کو ان پر شک ہوتا تو وہ انہیں بھی لمحے میں ختم کر دینے والا تھا۔ ڈبلیو کا کھانا تیار کرتے ہوئے انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے ٹرے تھامی تھی اور وہ کمرے کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ ڈبلیو کا خوف تو جیسے ان کی رگ رگ میں سمایا ہوا تھا۔ ایک تو مریم سو رہی تھی اور اوپر سے ڈبلیو مریم کی حفاظت کر رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے انہوں نے ایک نظر بیڈ پہ سوئے وجود کو دیکھا اور پھر زمین پر بیٹھے ڈبلیو کو۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ڈبلیو کے پاس آتے ہوئے اس کے سامنے وہ ٹرے رکھ چکی تھی۔ ڈبلیو بیٹا، تم کھانا کھاؤ، تب تک میں تمہاری ممی کا کھانا لے کر آتی ہوں۔ بہت وقت ہو گیا ہے مریم کو سوئے ہوئے، اب اسے جگا دینا چاہیے، انہوں نے ڈبلیو سے کہتے ہوئے واپس باہر کی راہ لی تھی۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی ایک نظر پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، ڈبلیو آہستہ آہستہ اپنا کھانا شروع کر چکا تھا۔ انہیں جیسے سکون ملا تھا۔ پتہ نہیں اس نیند کی دوائی نے کتنا اثر کرنا تھا، یہ تو خدا ہی جانتا تھا۔ بس وہ دعا کر رہی تھی کہ وہ ان لوگوں کے دیے ہوئے کام کے مطابق کام کر سکے، ورنہ وہ اپنا بیٹا کھو دیتی، اور اس وقت انہیں سب سے عزیز اپنی اولاد ہی تھی۔ ان کا بس ایک ہی بیٹا تھا جس پر وہ کسی طرح کا کوئی رسک نہیں لے سکتی تھی۔ ان کی جان بستی تھی ان کے بچے میں، جسے انہوں نے ان لوگوں کے سامنے ایک نافرمان اولاد ثابت کیا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اپنی ماں کے لیے اس بچے نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، اور ان کی بہو تو جیسے ان کے حکم کی غلام تھی، وہ تو ان کے سامنے آواز تک نہیں اٹھاتی تھی، اور ان لوگوں کے سامنے انہیں کیا سے کیا بنا کر پیش کر دیا تھا۔ مریم، اللہ پاک تمہاری حفاظت کرے، لیکن اس وقت مجھے میرے بچوں کی حفاظت کرنی ہے، مجھے معاف کر دینا۔ میں جانتی ہوں میں بہت بڑا گناہ کرنے جا رہی ہوں، لیکن اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ وہ دوسری پوری کھولتے ہوئے مریم کے کھانے میں ملا چکی تھی۔ مریم، بچے اٹھو، تھوڑا سا کھانا کھا لو۔
پھر تمہیں یہ دوائی بھی کھانی ہے، اس سے تم بہتر محسوس کرو گی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کا چہرہ چھوتے ہوئے اس سے کہنے لگی تھی، جبکہ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے ان کی گود میں سر رکھ گئی۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے آنٹی، کوئی ہمارے گھر کے اندر آ کر ہمیں مارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ کسی کی جان لینا کتنی معمولی سی بات ہے ان لوگوں کے لیے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی میری ان کے ساتھ کیا دشمنی ہے جو وہ مجھے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ بہت پریشانی سے کہہ رہی تھی، جبکہ وہ آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی اسے سمجھا رہی تھی کہ جو ہوا جانے دو، اپنی زندگی کے بارے میں سوچو، جبکہ اندر ہی اندر وہ ندامت محسوس کر رہی تھی۔ آنٹی، اگر آج آپ نہیں ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ یقیناً میں تو خود کی حفاظت کبھی نہیں کر پاتی۔ ایک تو میرا بچہ ڈبلیو کیسے سمجھ گیا کہ وہ لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں کہ مجھے اندر گھسیٹ لایا، ورنہ یقیناً وہ گولی مجھے لگ جاتی۔ وہ اس حادثے سے باہر نہیں نکل پا رہی تھی، جبکہ وہ اسے کچھ بھی سمجھا نہیں پا رہی تھی۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ جن کی گود میں سر رکھ کر وہ بیٹھی ہوئی ہے وہ بھی تو ایک سازش کا حصہ ہے۔ بیٹا، ان سب چیزوں کے بارے میں مت سوچو، بس اٹھو اور کھانا کھاؤ۔ تمہیں بھوک لگی ہوگی نا؟ دیکھو، میں نے تمہاری پسند کا کھانا بنایا ہے، وہ اس کے سامنے ٹرے رکھتے ہوئے بولی تھی، اور پھر خود ہی کانپتے ہاتھوں سے اس کے منہ میں نوالے بنا کر ڈالنے لگی۔ میری بچی، کسی چیز کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا شوہر ہر قدم پر تمہاری حفاظت کرے گا، مجھے یقین ہے۔ وہ تمہیں کبھی کچھ نہیں ہونے دے گا۔ وہ نہ جانے کس سوچ کے اثر بولی تھی۔ انشاءاللہ، مجھے یقین ہے میرے قائزان مجھے کبھی کچھ نہیں ہونے دیں گے، لیکن ان سب چیزوں کو دماغ سے نکالنا بھی بہت مشکل ہے۔ موت اتنی قریب کھڑی تھی نا، میں نے کبھی یہ سب کچھ تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ پریشانی سے انہیں بتانے لگے، جبکہ اس وقت وہ خود غرض بنی اس کے منہ میں نوالے ڈالے جا رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ برتن ایک طرف رکھتے ہوئے اس نے ایک دفعہ پھر سے اپنا سر ان کی گود میں رکھا تھا، جبکہ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے چلاتے ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتے دیکھتی رہی تھی۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ۔ تو آپ جلدی سے اس ایپیسوڈ کو لائک کر دو، کیونکہ اب ہوگا آنٹی کا چیپٹر کلوز، یعنی کہ قائزان کا ماضی سٹارٹ ہوگا انشاءاللہ۔ مزید آج میں کوشش کرتی ہوں، وعدہ نہیں کرتی، اگر آج میں 4 قسطیں دے پائی تو انشاءاللہ ان 4 قسطوں کے بعد ہم قائزان کے ماضی کے بہت قریب چلے جائیں گے، اور ماضی اس ناول کا 3rd پارٹ ہے، اور 3rd کے بعد 4th پارٹ اور ناول فنش۔ تو جلدی سے لائک کرو، اور ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ میری تو یار یہی کوشش ہے کہ یہ ناول ہم جلدی سے جلدی اب ختم کریں۔ ویسے تو کل آپ کو پتہ ہے کہ یونیورسٹی میری پھر سے سٹارٹ ہو جائے گی، تو میں نہیں کہتی کہ میں زیادہ ایپیسوڈ دوں گی، لیکن کوشش کرنے میں حرج نہیں ہے۔ تو آج کل تو مجھے ویسے بھی جوش چڑھا ہوا ہے لکھنے کا، تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ جوش ختم نہ ہو تو لائک کرتے رہے اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے رکھنے اجازت اور دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔